اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پروگرام ظہور قائملی کے اس پروگرام کا مقصد یہ کہ خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا مسلسل اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تیزی سے، وہ ہمیں ظہور کی آمد کی پیش گوئیاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہے۔ ہمارا وہ انتظار سفر جو خدا بھی انتظار کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ علم تو خدا کو ہے، مگر جو نشانیاں بتائیں اس لیے کہ ہم تیار رہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ رکھیں۔ ظہور تو ہونا ہے، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ہم غفلت میں ہیں، جاگتے ہوئے بھی غفلت میں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی دنیا میں گم کرا ہوا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے فائدے میں رہتا ہے، اور جو اس سے غافل رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے عمر کو دین و ایمان وغیرہ جیسی عظیم سرمایہ کا استعمال صحیح کیا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے کہ ہم نے دنیا میں جا کر کیا کیا ہے۔ تو جب ہمیں اتنا امتحان دینے کا اس دنیا میں ہمیں اتنا حساب دینا ہے، تو آیا ہم تو بالکل ہی غافل ہیں؟ ہمیں تو ظلم کرتے ہاتھ نہیں رکتا، ہمیں کسی کو اذیت دیتے ہوئے ہماری تکلیف نہیں، ہم سوچتے کہ ہمارا یہ جملہ، ہمارا یہ لفظ کسی کے دل پہ کیا گزار گیا، کسی کے دل پہ کیا تکلیف دے گیا، کسی کا مذاق اڑا لیا۔ ہم طرح طرح کے گناہ روزمرہ زندگی میں آسانی سے کر کے چلتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کو ابھی اللہ نے بے پناہ مہلت دی ہوئی ہے، مگر زندگی کا چراغ کس لمحے بجھ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری نیتوں پہ جتنی اچھی نیت ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، خدا ہمیں نیتوں پہ بے پناہ تحفے عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام زمانہ جلہ و فرج کی طرف اپنا زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں، امام ہمیں ہر گناہ سے بچانے کے لیے ہمارے پر سایہ فگن ہے، مگر ہم راضی نہیں، جبکہ امام ہمارے اس عمل کے باوجود ہمارے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر ہمارے لیے گریہ کرتے ہیں خدا سے کہ ہم لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ اور ائمہ ترین علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں اٹھائیں، یا ہم میں سے کوئی شیطان کا شکار ہو کر جہنم کی سمت جائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جو مکمل اللہ نے دین کے ہم تک پہنچانے کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا، تاکہ خدا کی پہچان کروائیں اور شیطان کی پہچان کروائیں، اور ہمیں شیطان سے بچا کر جنت کے راہ پر لے آئیں، اور سیدھی صراط مستقیم پہ جو خدا کی راہ ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا۔ کتنا گناہ عظیم ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی یتیم ہے اور اس کا مال ہے، شیطان ہمیں ورغلائے گا، ہم اس کا جو
امانت ہے اس میں خیانت کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے لمحے کو موت آئی تو یہ تو وقتی عیش ہے، جو ابھی یہ سب کچھ سرمایہ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں اس کا جب حساب ہوگا کتنا کڑا اور سخت دینا ہے، اور اس کی ہمیں کتنی سخت ترین سزا ہوگی، یہ ہم نہیں سوچتے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی کہ عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ امام سے توسل کرنا اور ان سے قلبی رابطہ رکھنے میں ہی ہماری دینی اور دنیاوی ترقی پنہا ہے۔ اور جہاں تک سوال رہا لبیک کہنے کا، تو ہم نہیں، پوری کائنات اس بادشاہ کی منتظر ہے کہ یہ بادشاہ کب ظہور فرمائے گا اور کب اس سسکتی انسانیت کو سکون کا سانس ہے۔ آپ اس وقت پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں کیا ہے۔ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے دنیا، کہیں پر بھی عدل نام کی کوئی چیز نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے، جس کا جان جل جاتا ہے وہاں وہ مداخلت کرتا ہے، جس سے جہاں پر بن پڑتی ہے وہاں ظلم کرتا ہے۔ اور اس وقت نفسا نفسی کا عالم، لوگ خدا اور خدائی نمائندوں سے بہت دور جا چکے ہیں، اور اس وقت اس بادشاہ کے ظہور کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ وہ آئے اور دین محمد کو مکمل طور پہ نافذ کرتے۔ جہاں تک رہی لبیک کہنے کی بات، تو جو بھی حقیقی منتظرین ہیں، جو بھی سچے انتظار کرنے والے ہیں، انہیں لبیک کہنا چاہیے، اور صرف لبیک ہی نہیں کہنا چاہیے۔ امام کا فرمان موجود ہے اس کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے خدا سے دعا کرو، میرا انتظار کرو اور میرے ظہور کے لیے خدا سے دعا کرو۔ تو ہمیں سچے دل سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے اور سچے دل سے انتظار بھی کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی جہاں تک ذمہ داریوں کی بات، تو ہمارے پاس ایک بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے ہماری بہت ساری ذمہ داری۔ اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں اور پڑھیں تو کیا ملتا ہے؟ پہلے امام علیہ السلام سے لے کے 11ویں امام علیہ السلام تک کیا انہوں نے اپنی ذات منوانے کی کوشش، اپنی شخصیت منوانے ہیں؟ بالکل۔ وہ نظام الہیہ کے نفوذ کے لیے محنت، نافذ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں کہ نظام الہیہ نافذ ہو جائے، خدا کی حکومت، خدا کا حکم نافذ ہو جائے، اور اسی لیے انہیں انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے ایک تو انتظار کریں، اور دوسرا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ، دونوں طرح سے امام کے آنے کی راہ کو ہم بار کریں، ان کے قیام کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، اور اس بات سے بالکل غافل نہ ہوں کہ وہ دن انشاءاللہ آنے والا ہے جس دن یوسف زہرا کا ان کی آمد ہو جائے گی اور انتظار ختم ہو جائے گا۔ انتظار کے زمانے میں ہمیں تربیت نفس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، میں قائم ٹی وی کا توسل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم پر بہت زیادہ دجالی وار کیے جا رہے ہیں، بچوں کو اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ پرائمری لیول پہ جو گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے وہ پھر بندے کے آخری سانس تک ساتھ جاتی ہے۔ زمانے کے امام کے انتظار کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے بچوں کی انفرادی طور پہ تربیت کریں، انفرادی اور اجتماعی پروگرام منعقد کیے جائیں جس میں ظہور کے متعلق بتایا جائے، اور ظہور کے متعلق جو ہماری ذمہ داری ہیں اسے بار بار دہرایا جائے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں امام کی کیسے مدد کرنی چاہیے، ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو فرامین ان کے ہم تک پہنچ چکے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرور بات ہونی چاہیے، اور اس پہ پوری کوشش کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک کلام کی ایک
ایک مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا مولا بھی حل من کہتا رہ جائے. ایک بادشاہ نے کربلا میں کہا تھا، اور آخری بادشاہ کہیں ہمارے زمانے میں یہ نہ، وہ ایک کلام تھا کہ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ امام اثر علیہ السلام کو من ذالک مو ذالک حل من کہنا پڑے. تو ہمیں ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اپنے کردار کو بہترین بنانا چاہیے، کیونکہ جس بندے کا کردار بہترین نہیں ہوگا وہ امام کی فوج میں نہیں ہوگا. آل محمد نے کہیں بھی گفتگو پر زور نہیں دیا، کردار پہ زور دیا. اور امام کے ساتھی بھی انشاءاللہ سچے ہوں گے اور متقی ہوں گے، کیونکہ وہ امام المتقین کے بیٹے کے ساتھ ہوں، اور وہ آ کے دنیا کی ڈوبتی ہوئی نیا کو دوبارہ سے ابھاریں گے، اور کائنات آدم و عالم میں امن ہوگا. سرکار امام زمان کے آتے ہی پوری کائنات سنور جائے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے خدا متعال محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیں امام کے سچا انتظار کرنے والوں میں سے شمار فرمائے. بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی کہ عمل کردار ضروری نے اس پہ روشنی ڈالی ہے؟ یہ حقیقت ہے بہت بڑی کہ ہمارے مکتبہ تشریعوں میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی دعا امام کی نسبت کے ساتھ بیان کرے تو ہم ایک بھیڑ چال کی طرح اس کو پڑھنا تو شروع کر دیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا خود بھی کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اجل اللہ تعالی فرجہم ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، لبیک یا امام ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن میرا صرف ایک آبجیکشن ہوتا ہے اس مقام پر، اور وہ یہ کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ اپنے گھر میں ساری پریپریشن اس کے اسٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اس حیثیت کے نہیں ہیں تب بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہم جس کو دعوت دیتے ہیں اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں. جب ہم زبان سے کہتے ہیں مولا کو طلب کر رہے ہیں کہ مولا جلد تشریف لے آئیے، ہم لبیک کہہ رہے ہیں مولا کو، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا واقعی ہم پریپیئر ہوئے ہوئے ہیں؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی پریپریشن نہیں کر رکھی. ہم نے کسی قسم کے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے افکار کو جو ہے وہ بامطابق معصومین نہیں بنایا ہوا، مگر ہم بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس مولا جلد تشریف لے آئیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے دعوت پر مولا تشریف لائیں تو ہم ان لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں کہ جو مولا کی آمد پر راہ فرار اختیار کر رہے ہوں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر معرفت دین ہونی چاہیے، معرفت محمد و آل محمد ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہر معصوم نے اپنے دور میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو کس انداز کی زندگی گزارنے کو کہا ہے، اور یہ سب سے بڑی کوتاہی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ مولا کو بلانے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور جب تیاری کی بات آتی ہے تو تیاری میں سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کا استحکام. اگر آپ کے عقیدے میں کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی جھول ہے تو آپ لاکھ اعمال کرتے رہیے، وہ عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اگر ایک انسان 70 انبیاء کی عبادتوں کے برابر عبادت کرتا ہے
اور اس کے بعد پھر وہ بارگاہ رب العزت میں جب جاتا ہے تو وہاں پر جا کر یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے تو انبیاء کی عبادتوں کے مطابق عبادت کی. تو وہاں پر ایک ہی سوال ہوگا کہ جب یہ عبادت کی آپ نے انبیاء کے انداز سے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں ولائے حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر ولایت کا عقیدہ نکال کر ہم اعمال انجام دیتے رہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اعمال بھی بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح سے اگر میں اپنے دعویٰ کرتی ہوں کہ جی میں اپنے وقت کے امام سے محبت کرتی ہوں، میں وقت کے امام کی آمد کی منتظر ہوں، اور میں تیاری کچھ بھی نہیں کیے ہوئے ہوں، تو یاد رکھیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ امام ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیں. بہت شکریہ. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے اس دور میں صرف لبیک کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بلکہ ذمہ داری نہیں، ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پر چوری، دنگا فساد اور ایک دوسرے کے حقوق کو کھانا، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جانا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے حقوق کو کھا جانا، ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے مولا کی غیبت کے اس دور میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آئیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اس لیے کہ آج کل مال و دولت، جاہ و حشم، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اندر انکساری ہونا چاہیے، ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے. اگر آپ کے اندر انکساری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو پھر آپ لبیک کہنے کے لیے کافی نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ ظلم کریں اور لبیک کہتے رہیں، لوگوں کا حق کھاتے رہیں، لبیک کہتے رہیں، آپ اللہ کی عبادت سے دور رہیں اور آپ لبیک کہتے رہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے امام کے ساتھ بھی دھوکہ دینا ہوا. اس لیے کہ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. ہمارے لیے عیب نہ بنو، ہمارے لیے زینت بنو. تو پھر ہمیں اپنے مولا کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو اس طرح سے ڈھال لینا چاہیے کہ ہم جب بارگاہ الہی میں جائیں تو ہم اللہ کے سامنے اتنا تو جواب دے سکتے ہیں کہ پروردگار، ہم اپنے مولا جیسا نہیں بن سکتے، لیکن ہم نے اپنے کردار کو مولا جیسا بنانے کی کوشش ضرور کی ہے. اور اگر ہم اپنے کردار کو سیرت اہل بیت کے مطابق نہیں ڈھال سکتے تو پھر ہمیں اپنے مولا سے لبیک کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم انکساری اختیار کریں، اور جہاں ظلم ہو، جہاں باطل ہو، وہاں حق کی آواز کو بلند کریں. ہمیں کسی باطل کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیرت معصومین پر چلنے والے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے مولا کے لیے
زینت بن جانا چاہیے، عیب نہیں بننا چاہیے۔ جب ہمارے کردار اور ہمارے قول اور ہمارے فعل میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، ورنہ پھر ہم ان جملوں کے قابل نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور ہم اپنے مولا کو راضی نہیں کر سکتے، اور جب مولا کو راضی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے رسول کو راضی نہیں کر سکتے، اور جب رسول کو راضی نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رضایت، مولا کی رضایت، رسول کی رضایت میں پنہاں ہے، اور ہمیں ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، امام زمانہ جل فرج امام ولی نعمت ہیں۔ ہماری غفلتیں ہمیں امام سے دور کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے قیدی ہیں، ہم اپنے نفس کے قیدی ہونے کی وجہ سے دنیا میں غافل ہیں، ہم امام کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام ہم سے دور ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اور اپنے آپ کو بدل لیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور جو خدا اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو چاہتے ہیں، ہم ان راستوں پہ صراط مستقیم پہ چلیں تو یقیناً ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے۔ ہم امام کو جو ہیں انتظار، زبانی کہتے ہیں کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں، لیکن ہم اتنے غفلت میں ہیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی ہی خوشیوں میں، اپنی ہی زندگی میں مگن ہیں۔ ہم امام کے مشتاق ہیں، یہ ہم صرف زبانی کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہم خود کو بہلا رہے ہیں۔ ہمیں جاگنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، سیدہ نقوی۔ ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں یا امام زمان، دل کی صدا اللہ جل